وہ اس کام سے فارغ ہوا، وہ عصر سے فارغ ہوا تو اسے مغرب کا انتظار ہوتا ہے، مغرب سے فارغ ہوا تو اسے عشاء کا انتظار ہوتا ہے، عشاء پڑھ کے سویا تو اسے فجر کا انتظار ہوتا ہے۔ وقت وہ برباد کرتے ہیں جن کے ہاتھوں میں محمد عربی کا دامن نہیں ہے، وہ کیوں برباد کرتے ہیں جن کے ہاتھوں میں محمد عربی کا بھی دامن ہے، حسین ابن علی کا بھی دامن ہے۔ وہ چوک چوراہے پہ بیٹھ کے کیوں ماوا ٹھوک رہے ہیں کہ چلو ٹرین پاس کر دیتے ہیں؟ تمہارے پاس اتنا وقت آیا کہاں سے؟ تم صلاح الدین ایوبی کا نام لیتے ہو، نور الدین زنگی کا نام لیتے ہو، اسلام تم سے قربانی کا مطالبہ کر رہا ہے۔ اسلام یہ کہہ رہا ہے قربانی دو، قربانی وقت کی دو، قربانی جان کی دو، قربانی مال کی دو۔ میں سوچتا ہوں کہ جو قوم اپنے وقت کی قربانی نہیں دے سکتی وہ جان کی قربانی کیسے دے سکتے ہیں؟ جو قوم اپنا وقت نکال کے 10 15 منٹ 20 منٹ 40 منٹ آدھے گھنٹے کے لیے حسین ابن علی کی محفل میں نہیں آ سکتے، میں کوئی تانا نہیں دے رہا ہوں اور نہ ہی قدغن لگا رہا ہوں، بلکہ جب دعویٰ کیا جاتا ہے تو دعوے پہ دلیل بھی پیش کی جاتی ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ مولانا پہنچے کہ نہ پہنچے، یہاں دل دھرنے کی بھی جگہ نہیں ہونی چاہیے، بوڑھے بچے جوان سب آنے چاہیے، انہیں یہ شوق ہونا چاہیے کہ جتنے جلدی جائیں گے اتنی ہی جلدی پوری ہوگی تو اتنے ہی جلدی فجر میں اٹھ کے مسجد میں آئیں گے۔ یہ اگر فکر لگی رہے گی تو میری قوم کا ارادہ بدل جائے گا، آج نہیں تو کل قسمت بدل جائے گی۔ اس لیے کہ جو قوم اپنے وقت کی قدر کرتی ہے اور جو پیسے کی قدر کرتی ہے وہ یہاں بھی کامیاب ہے، وہ اگلی دنیا میں بھی کامیاب ہو جاتی ہے۔ ہم مصطفیٰ کے غلام ہیں، ہم نبی کے غلام ہیں، عزت اور آبرو کے محافظ بن کے اس دنیا میں آئے ہیں۔ دین اور سنیت کا پیغام کیا ہے؟ حسین ابن علی کا پیغام کیا ہے؟ آج یہ محرم کی پہلی تاریخ ہے، اس پہلی تاریخ میں ہم سب یہاں جمع ہیں۔ الحمدللہ، درود شریف پڑھ اللہم صلی اللہ۔ یہ کر رہا تھا کہ ہمارا سال ذی الحجہ پہ ختم ہوتا ہے، وہیں سے بھی ہمیں قربانی کا پیغام ملتا ہے، اور اب جو سال آج شروع ہوا ہے محرم کا مہینہ سن 1445 آج سے سٹارٹ ہو گیا ہے۔ اس سال کی بھی 10 تاریخ کو، اس مہینے کی 10 تاریخ کو ایک عظیم قربانی دی گئی ہے، شہید کربلا نے دی تھی۔ اسی قربانی سے ہمیں بھی سبق ملتا ہے کہ مسلمان اگر عزت اور آبرو اور عظمت حاصل کرنا چاہتا ہے تو پھر قربانی کرنی چاہیے، اور قربانی ہم وہ جو کرتے ہیں 10 ذی الحجہ کو، وہ قربانی کی بات نہیں ہو رہی ہے، یہاں اس قربانی کی بات ہو رہی ہے جو قربانی انسان اپنے مال کی، اپنی جان کی، اپنی اولاد کی اور اپنے وقت کی دے کے پھر سرخرو ہونا چاہتا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اگر تاریخ پڑھ لیں گے تو بغیر قربانی کے کسی منزل نہیں ملی ہے۔ اگر وقت گزار کے اپنی زندگی کو آوارہ گردی کرتے رہے تو وہ کبھی کامیاب نہیں ہوئے۔ کامیاب وہ لوگ ہیں کہ جن کے پاس قربانی کا جذبہ تھا، جن کی دھڑکنوں میں مدینے والا آباد تھا، جو صرف محرم کے 10 دنوں کا انتظار نہیں کرتے تھے بلکہ پوری زندگی یہ کہتے تھے ہر ستم ہر جفا گوارا ہے، اتنا کہہ دے کہ تو ہمارا ہے، ہر ستم سہ لیں گے، ہر جفا سہ لیں گے، ہر ظلم سہ لیں گے، لیکن صرف اتنا کہہ دے کہ تو ہمارا ہے۔ میں نے کیا آیت قرآن شریف کی بھی وہی پڑھی تھی جو آیت توحید بھی ہے، سورہ اخلاص بھی ہے، اس میں کیا پیغام دیا گیا ہے؟ وہ تو صرف ہمارا ہے، وہ اللہ ایک ہے۔ اس ایک اللہ کی وحدانیت کو انسان اگر بیان کرنا چاہے تو میرے دوستو زندگیاں ختم ہو جائیں گی۔ آج یقین کی کمی ہے، ہمارے توکل کی کمی ہے، ہم اسباب پہ بھروسہ زیادہ کرتے ہیں، خدا کی ذات پہ بھروسہ کم کرتے ہیں۔ اگر ہمیں بھروسہ خدا کی ذات پہ زیادہ ہوتا اور اسباب پہ کم ہوتا، وہ اس لیے کہ اگر دکان بند کر کے نماز پڑھنے جاؤں گا تو گاہک چلے جائیں گے، یہ 10 روپے کی کمائی نہیں ہوگی، تو پھر میرا بھروسہ دکان پہ ہوا، خدا پہ نہیں ہوا۔ جب خدا کی نماز کا وقت آتا ہے تو مسلمان وہ ہے جسے دکان پہ بھروسہ نہیں، خدا پہ بھروسہ ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن تاجدار کربلا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ 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 واہ۔ اور جس کے بھروسے اسباب پہ ہیں، جنہوں نے توکل کی تعریف نہ پڑھی کہ توکل کسے کہتے ہیں۔ عزیزان محترم، جسے کمانا اور اسے بچانا، ذخیرہ کرنا اور اسے کھانا اور دنیاوی اعتبار سے زندگی گزارنا، یہ کوئی مسلمان کا طریقہ ہے؟ مسلمان کہتے کس کو ہیں؟ مسلمان ہوتا کیسا ہے؟ اس کے پاس ہوتا کیا ہے؟ میرے دوستو یاد رکھنا، بغداد شریف میں گلی کے کنارے پہ پچھلی
سائڈ میں ایک آدمی نے دکان کھولی جہاں کوئی راستہ بھی نہیں تھا، تو کوئی گاہک چل کے وہاں گیا اور اس سے پوچھا کہ بھائی تو نے یہاں دکان کیوں کھولی ہے؟ اگر دکان کھولنی ہو تو مارکیٹ میں، بازار میں جہاں لوگوں کا آنا جانا ہے وہاں کھول، یہاں آئے گا کون؟ تو روزی کمانے آیا ہے تو یہاں دکان کھول کے بیٹھا ہے، یہاں تو کوئی پہنچے گا بھی نہیں، دکان تیری بالکل پوشیدہ ہے، اگر دکان کھولنی ہو تو باہر آ جا۔ تو اس دکان کھولنے والے نے کہا مجھے یہ بتا یہاں موت کا فرشتہ آ سکتا ہے کہ نہیں؟ یہاں موت کا فرشتہ آ سکتا ہے کہ نہیں؟ اس نے کہا آ سکتا ہے۔ تو کہا جب موت والا فرشتہ آ سکتا ہے تو روزی دینے والا بھی آ سکتا ہے۔ جب موت والا فرشتہ، موت مارنے والا ملک الموت آ سکتا ہے تو یہاں روزی دینے والا بھی آ سکتا ہے۔ میرے رب کی شان یہ ہے، حضرت موسیٰ کلیم اللہ دنیا سے جا رہے تھے، جب جا رہے تھے تو خدا کی بارگاہ میں دعا کر رہے تھے، مولا میں تو جا رہا ہوں، میری قوم کا کیا ہوگا؟ اس لیے کہ حضرت موسیٰ کی قوم، حضرت موسیٰ دعا کرتے تھے تو کھانا کھاتی تھی، ہر چیز سامنے آ جاتی تھی۔ آج اللہ کے کریم جب دنیا سے جا رہے تھے تو کہہ رہے ہیں اللہ میں تو جا رہا ہوں، میری قوم کا کیا ہوگا؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ تیرے سامنے پتھر پڑا ہے، اس پتھر پہ لاٹھی مار۔ حضرت موسیٰ نے پتھر پہ لاٹھی ماری، جیسے لاٹھی ماری پتھر دو ٹکڑے ہوا، اس پتھر سے بھی دوسرا پتھر نکلا، کہ اس پہ بھی لاٹھی مار، اس پہ بھی لاٹھی ماری تو وہ پتھر بھی ٹوٹا، اس میں تیسرا پتھر نکلا، تیسرے پتھر کو کہا لاٹھی مار، اس کو بھی لاٹھی ماری، جیسے ہی لاٹھی ماری تو تیسرا پتھر بھی ٹوٹا، اس میں ایک چھوٹا سا جنتو جسے ہم کیڑا کہتے ہیں وہ کیڑا نکلا، اس کیڑے کے منہ میں اناج کا دانہ تھا۔ رب العالمین نے فرمایا اے موسیٰ تو کیوں فکر کرتا ہے کہ خدا ان پتھروں کے بیچ میں اس جنتو کو روزی دے سکتا ہے، وہ تیری قوم کو بھی روزی دے سکتا ہے، تیری قوم کو کی نہیں مر سکتی۔ حقیقت حال کیا ہے؟ حقیقت حال یہ ہے کہ خدا کی توحید وحدانیت سمدیت پہ اگر مجھے بھروسہ اور یقین ہوتا تو آج میں اتنا نہ بچھڑا ہوتا، آج مسجدوں سے بچھڑ گیا، مدرسوں سے بچھڑ گیا، محرم آتا ہے تو بات کر لیتے ہیں الگ بات ہے، لیکن حقیقت حال کیا ہے؟ حقیقت حال یہ ہے کہ پیسہ ہے تو زندگی ہے میرے دوست، پیسہ ہے تو زندگی نہیں ہے، سجدہ ہے تو زندگی ہے، تلاوت ہے تو زندگی ہے، شہید کی شہادت ہے تو زندگی ہے۔ اگر اس لک کا مسافر بن جا تو میرے دوست یہاں بھی کامیاب ہے، قبر میں بھی کامیاب ہے، محشر میں بھی کامیاب ہے۔ میرے امام کہتے ہیں تا قبر تا قیامت لہرائیں گے، قبر میں جشن نور کے جلوہ فرما ہوگی رسول اللہ کی۔ وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا، وہ خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی، لا ورب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا کے بڑھتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ۔